رؤف صاحب بریک سے پہلے بھی ہم یہ بات کرتے کہ جو آڈز ہیں، آڈ سے مراد جو سیاسی حالات ہیں وہ ایسے ہیں جس میں میاں صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی کو اپنے پر زیادہ پھیلا نہیں سکتے. تحریک انصاف آپ کے خیال میں جو سارا پارٹیشنز اور یہ سارا کا سارا سب کو پتا ہے کہ وچ وے اٹس گوئنگ، جاتا یا نہیں جاتا وہ علیحدہ بحث ہے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ سارے ایڈوانٹیجز میرے ہی ہیں، اور یہ ایڈوانٹیج صرف اس صورت میں جب ان کو اندر رکھیں اور ان کو باہر رکھیں. یہ سارے اگر ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھ گیا تو میرا تو چانس ویسے ہی کوئی نہیں. سیم جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، ہمارے سیاستدان خوش رہتے ہیں کہ ایک میرے مخالف پہلوان کو جیل میں رکھ کے نہ مجھے الیکشن لڑایا جائے، اور جس کی کریڈیبلٹی، جس کی اسٹیبلٹی ہم نے دیکھ لی کہ خان صاحب نے یہی روٹ لیا نا اسی 2017-18 میں، اس عجیب پروجیکٹ تھا وہی سیم، اس کا آپ دیکھیں نا اس کا رپیٹ ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. جیسے عارفہ نے بھی بات کی کہ بعض آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں کہ واقعی ایسے ہو رہی ہیں. یہ 2018 ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. آپ کو جب میاں صاحب جیل میں تھے، اس کے بعد مریم صاحبہ جیل میں تھیں، کیپٹن صفدر میں تھے، اس کے بعد پوری پارٹی جیل میں تھی جب خان صاحب آ گئے تھے. اس وقت یہ کام ہو رہے تھے. انہوں نے انگوٹھا رکھ کے جتوایا جی کہ اپنا پہلوان ایسے جتانا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے وٹ ایور کاسٹ. اس وقت خان صاحب نے بھی نہیں سوچا کہ میری کیا انٹیگریٹی رہے گی، مجھے کیا اس پہ کوئی مورل گراؤنڈ ملیں گے نہیں ملیں گے. سیم یہی کریں. لیکن میرا ایک اور اس پہ ٹیک ہے کہ خان صاحب نے کیا، میاں صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی ریزن ہے کہ خان صاحب کے پولیٹیکل کریڈینشل جو تھے، اگر دیکھا جائے کہ آپ لوگ 40 سال سے اس پالیٹکس میں ہیں، آپ کو اور کتنی پاور چاہیے، آپ کو کتنا کلاؤڈ چاہیے، کتنی آپ کو مطلب فیم چاہیے. آپ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بھائی آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، آپ کا بھتیجا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، آپ وہاں پہ شہباز شریف صاحب وہ 3-4 دفعہ پورا خاندان ہی رول کر چکا ہے پاکستان میں. کتنی وہ اس کا لیو ٹالسٹائی کا بڑا خوبصورت ایک ان کی شارٹ سٹوری ہے کہ ہو ان کے ایک انسان کو کتنی زمین چاہیے، مطلب آپ کو کتنی پاور چاہیے، کتنی دفعہ آپ نے پاور. آپ سے بڑے بڑے بادشاہ کنگز تو گزرے ہیں نا، آخر گزر ہی گئے نا. آپ کہیں پہ اس وقت اگر کوئی لاسٹ آف دا موہیکنز ہو سکتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ ان کی شرائط پہ، ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ میں نہیں لڑتا، آپ سکپ کر، میں لڑتا نہیں، آئیں جی خان صاحب کو لے لیں، میں نہیں آتا. اگر آپ نے اتنے کمپرومائز کر کے 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی وہی شرائط مانے جو عمران خان صاحب پہلی دفعہ کا وزیر اعظم بننے کے لیے کر، پھر آپ اور ان میں کہاں پہ کچھ چھوٹا سا ڈفرنس تو دکھانا چاہیے تھا نا. لیکن اپنی فیملی کو تو سیٹل کرنا نا. ہمارے جیسے تو صاحب فیملی کے بھی کاغذ صاف کرنے، وہ کاٹے شاٹے لگے ہوئے تھے، وہ کاٹے مٹانے تھے، ڈیلیں بنانی تھی، وہ اتنا سوکھا کام تھوڑی ہے ان کی نظر سے دیکھیں. کاشمی ایک اور بات، جب آپ نے پھر دعوے مت کریں نا کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی اسٹرگل کی، ہم نے بڑی پھر آپ کے ہم نے اپنے خاندان کے لیے کی. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، کہتا اب یہ جو ووٹ کو عزت دو ایک گانا بنایا تھا انہوں نے جو جلسے میں ہر دفعہ چلتا ہوتا تھا، کہتے گانا چلانا بھی بند کر دیا. سو مجھے ایک چیز ان اب دیکھو ہے تو ریئلسٹک، یار اتنا کریڈٹ تو دیں ان لیگ کو کہ ریئلسٹک تو ہے کم. حالانکہ مجھے شاید اپریشیٹ کریں کہ وہ نہیں کر رہے یہ ہپوکریسی. میں اس پہ شاید خقانہ بھائی صاحب میں اگین ان پہ مجھے 2-3 مطلب اگر ہو سکتا ہے کریٹیکل ہم چیزیں کرتے رہیں، سٹوریز بھی کہ فیئر انف، لیکن مجھے ان سے زیادہ اچھا لگا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرے کہ میں الیکشن ہی نہیں لڑا فار وٹ ایور ریزن. کوئی بھی ہوں گے کہ وہ جیت نہیں سکتے، ان کے پاس حلقہ نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، نواز شریف صاحب ہیں، ناراضگی فیئر، مطلب کم از کم انہوں نے خود کو اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا کہ ان حالات میں یار میں پالیٹکس سے تھوڑے عرصے کے لیے دور ہو جائے. مجھے ان کا فیصلہ پسند آیا ہے. کوئی ایک بندہ تو جاوید ہاشمی صاحب ناراض ہو جائے کہ میرے بڑے مہربان ہیں، اگر سن نہیں رہا، ہوپ کہ کوئی ان کو جا کے چگلی بھی نہیں کرے گا. مطلب جاوید ہاشمی صاحب سے میں یہ توقع رکھتا تھا کہ بس کر دیں یار کسی اسٹیج پہ، مطلب صحافی، وکیل اور سیاستدان کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتا اگر ان کو اللہ میاں ریٹائر نہ کرے. کسی اسٹیج پہ بس کر دینا. مطلب میاں صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے کافی کر لیا یار، اٹس انف. زرداری صاحب کسی اسٹیج پہ کہتے ہیں، جو اسے بلاول نے بات کی تھی، اس نے کہا کہ ابا جی جان دو بس کافی ہو گئی ہے نا، ساڑھی باری آن دو، 70-80 سال سے بیٹھے ہوئے ہمیں سکھا رہے ہوئے پرانے طریقے، اور ان پرانے طریقوں سے آپ سے کچھ بھی نہیں بن رہا، اور انہی کاموں کی وجہ سے عمران خان پاپولر ہوا ہے. اور اس نے بلاول نے اگر کوشش کی بھی ہے تو تمام لوگ نے چڑھ گئے اس پہ. اگر اس نے کوشش کی کہ میں کنیکٹ کروں، میں کروں، جو مریم جو یوتھ کے ساتھ کرے، حالانکہ ان کا اتنا بڑا بیگیج ہے اپنے والدین کا، اپنی فیملی کا، کہ وہ بیچارے لاکھ کوشش کرے نا، وہ یوتھ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. 70-72 سال کا عمران خان صاحب وہ یوتھ کا لیڈر ہے، یہ ینگ ہیں، مطلب 37 سال عمر ہوگی بلاول کی. میرا کہ مریم مائٹ بی ان دا لیٹ 40s، 30-32 کے نہیں میرے 36 کے قریب، 88 یا 89 میں بلاول پیدا ہوا تھا. 88 میں بینظیر بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت. یہ کتنے بنتے ہیں؟ 89 ہو گیا تو 34 سال. میرا خیال 88 میں ان کی شادی ہوئی تو 89 میں بلاول، اس میں 88 کے الیکشن سے پہلے بلاول پیدا ہو گیا تھا نا، if I'm not wrong. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب 72 سال کا عمران خان صاحب یوتھ کا لیڈر ہے، جو 33, 34, 35 سال کا ہیں یا لیٹ 40s میں مریم صاحب ان کو یوتھ نہیں سمجھتی بیکاز آف دا بیگیج دے آر کیرنگ. بلاول نے کوشش کی ہے ڈسٹینس کرنے کے اپنے ابا حضور سے کہ مجھے، اور جب مریم کو آگے انہوں نے بہت سے چڑھ گئے سارے، انٹرنشپ کر رہے ہیں، ادھر ٹریننگ ہے، اس کو پتہ نہیں سیاست کیا ہوتی، پھر کر لو تسی، پھر جائیں ڈیلے ماریں،
پھر خفیہ ملاقاتیں کریں، پھر اس کے بعد پاؤں پکڑیں، پھر بیٹھ کے اپنی ڈیمانڈیں پیش کریں، اور پھر کہیں ہمیں کہا بھی جائے کہ ہم بڑے کروک ہیں، ہم بڑے سیانی ہیں، ہمیں پتہ ہے پالیٹکس کیا ہوتی ہے، آصف زرداری سب پہ بھاری، اگلی باری زرداری، بلا بلا. تو پھر انہوں نے آپ ہی آ کے نعرے مار چھڑے نا، مارے مزے کریں سر. قوم بھی بڑی خوش ہے، اپنے اپنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے، لٹیرا اپنی مرضی کا ہو تو مزے ہیں سب. بٹ دس از واٹ اٹ از نا صاحب، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگلی باری اور یہ نعرے چوتے ہیں، بٹی صاحب یہ ساری گیم اس کرسی کی ہے نا.